والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کہیں گے احمق لوگوں میں سے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے تھے وہ جس پر۔ کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، اور ہدایت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی۔ اور اسی طرح بنایا ہے ہم نے تم کو ایک امت معتدل، تاکہ بنو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہ۔ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلات تھے تم جس پر، مگر یہ کہ معلوم علیحدہ کر لیں ہم کہ جو تابع رہتا ہے رسول کا اس کا، اور جو پھر جاتا ہے اپنے الٹے پاؤں۔ اور بے شک تھا یہ تحویل کعبہ کا جو حکم تھا، یہ بہت گراں تھا سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور نہیں ہے ایسا کہ اللہ ضائع کر دے تمہارے دین کو۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً دیکھ رہے ہیں ہم بار بار اٹھنا تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں۔ سو یقیناً پھیر دیں گے ہم تم کو اس قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو، اور جہاں کہیں ہوا کرو تم تو پھیر لیا کرو تم اپنے چہرے کو اس کی طرف۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اگر لے آؤ تم ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی ہے کتاب تمام نشانیاں، تو نہ پیروی کریں گے وہ تمہارے قبلے کی، اور نہ تم پیروی کرنے والے ہو ان کے قبلے کی، اور نہ ان میں سے بعض پیروی کرنے والے ہیں بعض کے قبلے کی۔ اور اگر تم پیچھے چلو گے ان کی خواہشات کے اس کے بعد کہ جبکہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو یقیناً تم تب تو ہو جاؤ گے ظالموں میں۔ اور لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب وہ پہچانتے ہیں اس کو جس طرح پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو، اور یقیناً ایک فریق ان میں سے ہے کہ چھپاتے ہیں وہ حق کو، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے تو نہ ہونا تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے، وہ منہ کرتا ہے جس کی طرف، تو تم سبقت حاصل کرو نیکیوں میں، جہاں کہیں ہوگے تم لے آئے گا تم کو اللہ اکٹھا کر کے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس جگہ سے نکلو تم پھیر لیا کرو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور جس جگہ سے نکلو تم پھیر لیا کرو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں ہو تو پھیر لیا کرو اپنے چہروں کو اسی کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے ہیں۔ سو مت ڈرنا ان سے اور ڈرتے رہنا مجھے سے، تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت جو ہدایت کی ہے وہ پوری کرنے کا جو ذکر کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ تم اللہ کے حکم مانو اور صرف اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ اپنی نعمتیں پوری کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح بھیجا ہم نے تم میں سے ایک رسول تم ہی میں سے، جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو ہماری آیات، اور پاک کرتا ہے تمہیں، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی، اور سکھاتا ہے تمہیں وہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ سو یاد کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو یاد کیا کرو تم مجھے اور میں یاد رکھوں گا تمہیں، اور شکر ادا کرو میرا اور نہ کرو ناشکری میری۔ اور یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو اس کی نسبت جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں کہ مردہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جو شہید ہو گئے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ کھاتے ہیں، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں، تو ہم ایسے کویسچن کرتے رہتے ہیں، اچھا وہ کیسے کھاتے ہوں گے، اچھا وہ زندہ ہے تو کیا وہ پھر آتے ہیں اس دنیا میں، کیا وہ وزٹ کرتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا نا کہ تمہیں شعور نہیں ہے، تو بس پھر ہمیں سمینا و اطانا ہی کرنا ہے۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنا ڈر لگتا ہے مجھے اس آیا کو پڑھتے ہوئے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ اکبر، اور ضرور ضرور آزمائیں گے ہم تمہاری کسی قدر خوف سے، بھوک سے اور نقصان سے، اموال کے اور جانوں اور پھلوں میں، اور بشارت سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ اور یہاں پہ دیکھیے کتنی خوشخبری، ایک تسلی ہوتی ہے بشئی کا لفظ پڑھ کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ساری جان لے کے، سارا نقصان کر کے، ساری بیماری دے کے، بشئی کے لفظ سے کہ کچھ کسی قدر چیز لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، اور وہ لوگ کہ جب آتی ہے ان پر کوئی مصیبت تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اور یہی ہمارا کلمہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کی آزمائش آ جائے تو ہم راضی ہو جائیں اس پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پہ عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمتیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی، تو جو شخص حج کرے خانہ کعبہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں کچھ گناہ اس پر کہ طواف کرے وہ اور ان دونوں کا، اور جو کوئی خوشی سے کرے نیک کام تو یقیناً اللہ کا قدردان ہے، سب جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا ہم نے واضح احکامات میں سے اور ہدایت کو اس کے بعد کہ جو کچھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں، وہی لوگ ہیں لعنت کرتا ہے جن پر اللہ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر تمام لعنت کرنے والے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو، جو ہوتا ہے نا کہ لپیٹ لپیٹ کے بتاتے ہیں، کھلے عام نہیں بتاتے ہیں، ڈرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہوئے اور وہ بات ہی بدل دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بڑی یہاں پہ بات ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور واضح بیان کر دیا تو یہی لوگ ہیں، معاف کروں گا میں ان کو اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہاں پہ توبہ کی شرط بھی بتا دی کہ اگر انہوں نے کوئی اللہ کے احکامات چھپائے ہیں، نہیں بتائے ٹھیک طرح سے، تو وہ توبہ کریں اور وہ واپس بیان کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے جبکہ وہ کافر ہی تھے تو یہی لوگ ہیں جن پر ہے لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی، ہمیشہ رہیں گے وہ اسی میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، وہ بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنے میں آسمان کے اور زمین کے اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، رات اور دن کے، اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں فائدے کے لیے لوگوں کے، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی، پھر زندگی عطا کی اور اس سے زمین کے بعد اس کے مردہ ہو جانے کے، اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جاندار اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو گھرے رہتے ہیں درمیان میں آسمان اور زمین کے، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اللہ اکبر، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو بناتے ہیں سوائے اللہ کے دوسروں کو شریک، محبت کرتے ہیں ان سے جیسے محبت کرنے کا حق ہے اللہ سے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو ہے سب سے زیادہ محبت اللہ کی۔ اور کاش آپ دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب دیکھیں گے عذاب کہ قوت اللہ کی ہے سب کے سب، تو یہ کہ اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے والا۔ جب بیزاری ظاہر کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی تھی، ان لوگوں نے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور دیکھ لیں گے عذاب کو اور منقطع ہو جائیں گے ان کے وسائل، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی کہ کاش کہ ہوتا ہمارے لیے پھر لوٹ جانا، تو بیزاری کا اظہار کرتے ہم ان سے جس طرح یہ بیزار ہیں آج ہم سے، اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال حسرتیں بنا کر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے صرف دوزخ کا عذاب ہے۔ لیکن آج دنیا میں ہم جن کی پیروی کرتے ہیں نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہمیں لے کے جاتے ہیں، یا ہمارا اپنا ہی دل ہوتا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، تو اس دن وہ سب بھاگ جائیں گے اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، کھاؤ وہ چیزیں جو ہیں زمین میں حلال اور پاکیزہ، اور نہ پیروی کرو قدموں کے شیطان کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بس وہ حکم دیتا ہے
تم کو برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ کہو تم اللہ کی نسبت ایسی بات جو نہیں تم جانتے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی پایا ہے ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو، اگرچہ کہ تھے ان کے باپ دادا کے نہ سمجھ رکھتے تھے کچھ بھی، اور نہ ہی وہ سیدھی راہ پر تھے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اس کی سی مثال ہے جس نے پکارا ایسی چیز کو نہ سن سکے جو سوائے پکارنے اور چلانے کے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو انہیں سمجھ نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا فرمائی ہے ہم نے تم کو، اور شکر ادا کرو اللہ کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وصیت کی تھی کہ تم ہر نماز میں یہ دعا مانگنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو یاد کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبولیت بخش دے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت حرام کر دیا ہے اس نے تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا، اور وہ پکارا جائے نام جس پر غیر اللہ کا، بس جب مجبور ہو جائے کہ نہ ہو سرکش اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کتنی بڑی رخصت ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حرام کر دیا گیا، لیکن اگر کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ کسی کی جان جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ مر ہی جائے گا، تو بس اتنا سا جو اس کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے تو وہ اس وقت حرام بھی کھا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو نازل فرمایا اللہ نے کتاب میں، اور حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے قیمت تھوڑی سی، یہ لوگ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب مغفرت کے بدلے، اور کیسے صبر کرنے والے ہیں یہ جہنم پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں یقیناً ضد میں ہو گئے بہت دور۔ ولا تحسبن
اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ یہی قصہ بیان ہوا ہے، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 103 میں، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو جو صلہ ملتا اللہ کے پاس سے وہ بہت بہتر تھا، کاش کہ وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا، نہ کہو تم رائنا، اور کہا کرو انظرنا، اور خوب سن لو، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا۔ بس پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین کے نازل کی جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 106 میں کہ نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں اسے تو لے آتے ہیں بہتر اس سے یا ویسی ہی، کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا نہیں جانتے تم کہ یقیناً اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمانوں و زمینوں کی، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار؟ کیا چاہتے ہو تم کہ سوال کرو اپنے رسول سے اسی طرح جیسے سوال کیے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جس نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے میں تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس پھیر دیں وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں، حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے، بعد اس کے جبکہ واضح ہو چکا ہے ان پر حق، تو معاف کر دو تم اور درگزر کرو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 110 میں، اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے تم اپنی جانوں کے لیے کوئی بھلائی یا پالو گے تم اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا کوئی جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی یا نصرانی، یہ ہے ان کی تمنائیں، کہہ دو کہ بے شک پیش کرو کوئی ایسی دلیل جو تمہارے پاس ہے اور تم سچے ہو۔ کیوں نہیں وہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور اور وہ ہو بھی نیکوکار، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور نہیں خوف ایسے لوگوں کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصرانیوں نے کہ نہیں ہے یہود کسی چیز پر، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ اور اسی طرح کہی ان لوگوں نے کہ نہیں جو علم رکھتے انہی کی جیسی بات، بس اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جو وہ کرتے تھے آپس میں اختلاف۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، کہ کون ہے اس سے بڑا ظالم جو منع کرے اللہ کی مسجدوں میں کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا، اور کوشش کی جائے کرے وہ اس کی ویرانی کے لیے۔ یہ لوگ ہیں کہ نہیں تھا کچھ حق ان کو کہ داخل ہوں ان مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، تو جس طرف بھی منہ کرے سو اسی کی طرف ہے رخ اللہ کا، بے شک اللہ صاحب وسعت ہے اور وہ سب جانتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ اکبر، اور کہا انہوں نے کہ رکھتا ہے اللہ اولاد، پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں و زمینوں میں، سب اسی کے فرما بردار ہے۔ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں و زمینوں کا، اور جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا تو بس ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے کہ نہیں جو علم رکھتے کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کہا کرتے تھے ان لوگوں میں سے جو اس سے پہلے تھے، انہی کی جیسی بات ملتے جلتے ہیں ان کے دل، بے شک بیان کر دی ہیں ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 119 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک بھیجا ہے ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اہل دوزخ کے بارے میں۔ اور دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا میں، کیوں بھیجا ہے؟ خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے تم سے یہود اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ تم پیروی اختیار کر لو ان کے دین کی، کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے۔ اور اگر پیروی کی تم نے ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو نہ ہوگا تمہارا اللہ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کو دوبارہ سے آپ سنیے گا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ
کس طرح سے اتنا بلیک اینڈ وائٹ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ اگر تم نے ان کی پیروی کی، جو یہودی و نصارہ کی بات کر رہے ہیں نا، کہ اگر پیروی کی تم نے ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آ چکا ہے تمہارے پاس علم، تو نہ ہوگا تمہارا مددگار اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور نہ تمہارا وہ دوست کوئی ہوگا، اور نہ ہی تمہارا مدد کرنے والا، بچانے والا۔ وہ لوگ دی ہم نے جن کو کتاب پڑھتے ہیں، وہ اس کو جیسا حق ہے اس کے پڑھنے کا، یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو کفر کرے اس کا تو وہ ہے خسارہ پانے والا۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو، اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تھی تم کو اہل عالم پر۔ اللہ اکبر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جب نہ کام آئے گی کوئی شخص کسی شخص کے، اور نہ قبول کیا جائے گا کسی کا بدلہ، اور نہ ہی فائدہ دے گا اس کو کسی کی سفارش، اور نہ ہی مدد کیے جا سکیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے، تو اس نے پوری کر دی، وہ فرمایا بے شک میں بناؤں گا تجھ کو لوگوں کا پیشوا، کہا اس نے اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو۔ اور جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور حکم دیا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، اور حکم دیا ہم نے ابراہیم کو اسماعیل کو کہ پاک رکھنا تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جو اب دعا کی ابراہیم نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، اور رزق عطا فرما اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، اور جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ فرمایا اس نے، اور جس نے کفر کیا تو دوں گا میں سامان زندگی اس کو بھی تھوڑا، مگر پھر مجبور کر دوں گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں اس گھر کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی، تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور بنا دے ہم کو فرما بدار اپنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی اٹھا ایک امت فرما بدار اپنی، اور دکھا ہمیں ہمارے طریقے عبادت، اور توبہ قبول فرما ہماری، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ خانہ کعبہ کی دیوار کھڑی کر رہے تھے، اور کس چیز کی توبہ کر رہے تھے؟ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے دعا کہ یا رب العالمین ہماری توبہ بھی قبول کرنا، اور بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اور مبعوث فرما ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سنایا کرے ان کو تیری آیات، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور حکمت کی، اور تزکیہ کرے ان کا، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ دیکھیے کہ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور کتنے سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ اور کون ہے جو انحراف کرے گا دین ابراہیم سے، بجز اس کے جو حماقت کرے اپنے آپ سے، اور بے شک منتخب کیا ہم نے اس کو دنیا میں، اور یقیناً وہ ہوگا آخرت میں صالحین میں سے۔ اور جب فرمایا اس سے اس کے رب نے کہ فرما بردار ہو جا، کہا اس نے فرما بردار ہو گیا میں اپنے رب العالمین کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم بھی سمینا و عطانا کرنے والے بن جائے۔ اور وصیت کی اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی، کہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے منتخب فرما لیا ہے تمہارے لیے دین، اور نہ تم ہرگز مرنا مگر جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تھے تم موجود اس وقت جب قریب آئی یعقوب کو موت، جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ کہا انہوں نے عبادت کریں گے ہم تیرے معبود کی، اور معبود کی تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے، اور جو معبود واحد ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی، اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، اور نہ پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو جائے یہودی یا نصارہ تو ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دو نہیں، بلکہ دین ہے ابراہیم کا جو ایک اللہ کا ہو رہا تھا، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ کہو ایمان لائے ہم اللہ پر، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر، اور اس پر جو دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور اس پر جو دیا گیا تھا نبیوں کو اس کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم درمیان میں کسی ایک کے ان میں سے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ ایمان لے آئے اس طرح جیسے ایمان لائے ہو تم اس پر تو یقیناً وہ ہدایت پاگے، اور اگر وہ انحراف کرتے ہیں تو در حقیقت وہی ضد پر ہے، تو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 138 اتنی خوبصورت یہ آیا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہ رنگ اللہ کا اختیار کرو، اور کس سے زیادہ اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو کیا جھگڑتے ہو تم ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب بھی، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ کیا کہتے ہو تم کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی یا نصارہ، کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور کون ہے بڑھ کر ظالم اس سے جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں کہ جو وہ کرتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کر چکے ہمیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آج اگر ہم ان کی غلط رسومات پہ یا غلط طور طریقوں پہ چلیں گے تو ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کل کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا رب العالمین ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجئے، پہلا پارہ ہمارا ختم ہوا یہاں پہ، اب انشاءاللہ کل ہم دوسرا پارہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔